نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نہایت ہی محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چھٹے سبق میں خبر واحد کی باعتبار طرق، باعتبار عدد طرق تیسری قسم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم خبر مشہور اور خبر عزیز پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق ہے خبر غریب کے بارے میں، اس کی تعریف اور اقسام اور حکم وغیرہ پڑھیں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس کی تعریف ہے الغریب کی لغتاً ہوا صفت مشبہۃ۔ غریب جو لفظ ہے یہ صفت مشبہ ہے، بمعنی المنفرد، منفرد کے معنی میں، او البعید عن اقاربہ، یا اس کا معنی ہے اپنے اقارب سے دور۔ تو عربی میں جو اپنے اقارب سے دور ہو، جو اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے دور ہو، اس کو غریب کہتے ہیں، یعنی کوئی اجنبی ہو اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو یہ لغوی معنی ہے غریب کا، کہ منفرد ہونا یا اپنے اقارب سے دور ہونا۔ اور اصطلاحاً اس کی تعریف ہے ہوا ما ینفرد بروایتہ راو واحد، کہ جو اپنی جس کی روایت کرنے میں واحد راوی یعنی منفرد ہو، جس کو روایت کرنے والا ایک راوی ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ ہوا ما ینفرد، جو منفرد ہو، بروایتہ، اس کے روایت کرنے والے کے ساتھ، راو واحد، ایک راوی کے، جو ایک راوی کے روایت کرنے کے ساتھ منفرد ہو۔ شرح التعریف کیا ہے؟ اے هو الحدیث الذی یستقل بروایتہ شخص واحد، یہ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے کے ساتھ ایک شخص مستقل ہو، یعنی مستقلاً ایک شخص اس کو روایت کر رہا ہو۔ اما فی کل طبقۃ من طبقات السند، یا تو طبقات سند کے ہر طبقہ میں ایک راوی ہو، او فی بعض طبقات السند، یا سند کے بعض طبقات میں، ولو فی طبقۃ واحدۃ، اگرچہ ایک ہی طبقہ میں ہو، یعنی تمام طبقات میں ایک سے زائد روات ہیں، لیکن کسی طبقہ میں یہ تعداد ایک رہ جاتی ہے، تو یہ خبر غریب ہے۔ ولا تضر الزیادۃ عن واحد فی باقی طبقات السند، باقی طبقات سند میں اگر ایک سے زائد ہو جاتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لأن العبرۃ للعقل، کیونکہ اعتبار عقل تعداد کا ہے۔ کسی طبقہ میں اگر عقل تعداد ایک ہے تو پھر وہ خبر غریب ہے، ہو سکتا ہے باقی طبقات میں 2، 3، 4 تک چلی جائے۔ اس غریب کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ فرد ہے۔ فاضل مصنف لکھتے ہیں یطلق کثیر من العلماء علی الغریب اسما آخر، بہت سے علماء غریب پر ایک اور نام کا اطلاق کرتے ہیں، هو الفرد، وہ فرد ہے، علی انہما مترادفان، اس معنی کے لحاظ سے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، فرد اور غریب دونوں مترادف ہیں۔ وغایر بعض العلماء بینہما، بعض علماء نے ان کے درمیان فرق کیا ہے، فجعل کل منہما نوعا مستقلا، تو بعض علماء نے ان میں سے ہر ایک کو مستقل نوع بنایا ہے۔ لیکن الحافظ ابن حجر، لیکن حافظ ابن حجر یعتبرہما مترادفین لغتا و اصطلاحا، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان دونوں کو لغتاً اور اصطلاحاً مترادف سمجھتے ہیں، غریب اور فرد کو۔
الا انہ قال، مگر ان کا یہ قول بھی ہے، ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما، کہ اہل اصطلاح نے ان کے درمیان مغایرت کی ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے، من حیث کثرت الاستعمال و قلت، کثرت استعمال اور قلت استعمال کی حیثیت سے، فالفرد، تو وہ فرماتے ہیں فرد وہ ہے، اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، کہ اس کا فرد جب بولتے ہیں تو فرد مطلق کہتے ہیں، فرد مطلق، والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اور جب غریب بولتے ہیں تو اس سے مراد فرد نسبی ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے، ان کی بھی آگے تعریفیں پڑھتے ہیں۔ اب ہے خبر غریب کی اقسام۔ ینقسم الغریب بالنسبت لمواد التفرد فیہ الی قسمین، کہ غریب حدیث جو ہے، خبر غریب کو اگر دیکھیں کہ کس جگہ تفرد واقع ہوا ہے، اس حیثیت سے اس کی دو قسمیں، غریب مطلق و غریب نسبی، غریب مطلق و غریب نسبی۔ الغریب المطلق او الفرد المطلق، اس کو غریب مطلق بھی کہتے ہیں، الفرد المطلق بھی کہتے ہیں۔ جب الفرد بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے، اس کی تعریف ہے، ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سند، وہ خبر غریب جس کے اصل سند میں غرابت ہو، یعنی اصل سند سے مراد ہے کہ یعنی صحابی والی طرف سے، اصل سند یعنی صحابی والی طرف سے اس میں ایک راوی روایت کرنے والا ہو، اے ما ینفرد بروایتہ شخص واحد فی اصل سندہ، کہ جس کی اصل سند میں ایک راوی روایت کرنے کے ساتھ منفرد ہو۔ اس کی مثال ہے، حدیث جیسے مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، تو اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ متفرد ہیں، وہذا قد یستمر التفرد الی آخر سند، یہ تفرد آخر سند تک بھی چلا جاتا ہے کہ اصل سند میں تفرد ہے، ایک صحابی روایت کر رہے ہیں اور آگے پھر ان سے صرف ایک روایت کر رہے ہیں، پھر ان سے بھی ایک۔ وقد یروی عن ذلک المتفرد عدد من الرواة، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل سند میں تو تفرد ہے لیکن آگے اس میں جو ہے زیادہ روایت کر رہے ہیں۔ تو غریب مطلق یا فرد مطلق وہ ہے جس کی اصل سند میں غرابت ہو، اصل سند میں روایت کرنے والا ایک راوی ہو۔ اور غریب نسبی کیا ہے، او الفرد النسبی، اس کو نسبی پڑھیں گے۔ تعریف کیا ہے، ہوا ما کانت الغرابۃ فی اثناء سندہ، جس کے اثناء سند میں، سند کے درمیان میں غرابت ہو، این یروی اکثر من راوین فی اصل سند، کہ اصل سند میں تو ایک سے زائد راوی روایت کر رہے ہوں، ثم ینفرد بروایتہ راوین واحد عن اولئک الرواة، پھر ان روات میں سے ایک راوی منفرد ہو، کسی طبقہ میں ایک راوی منفرد ہو جائے تو پھر یہ غریب نسبی ہوگی۔ اس کی مثال حدیث مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر۔ تو یہاں پر مالک جو ہیں یہ متفرد ہیں، یہ امام زہری سے روایت کرنے میں امام مالک اپنے طبقہ میں متفرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور روایت کرنے والا نہیں ہے، تو یہ غریب نسبی ہے۔ اب اس کو کہتے کیوں ہے غریب نسبی؟ سبب تسمیہ واضح ہے کہ یہ ایک نسبت سے، ایک لحاظ سے، ایک عدد، ایک راوی معین کے لحاظ سے یہ غریب ہے، اس لیے اس کو نسبی کہتے ہیں۔ سمی ھذا القسم بالغریب النسبی، اس قسم کو غریب نسبی کہتے ہیں، لأن التفرد، کہ جو تفرد ہے، وقع فیہ، اس میں واقع ہوا ہے، بالنسبت الی شخص معین، شخص معین کی نسبت اس میں تفرد واقع ہوا ہے۔ جیسے مثال سابقہ میں مالک
پر تفرد ہے۔ اور غریب نسبی کی اب اقسام ہیں، هناك انواع من الغرابت او التفرد يمكن اعتبارها من الغریب النسبی۔ تو غریب نسبی میں اعتبار کرنا ممکن ہے جس میں انواع ہیں غرابت اور تفرد کی، لأن الغرابت فيها ليست مطلقہ، کیونکہ غریب نسبی میں غرابت مطلق نہیں ہوتی، اصل سند میں نہیں ہوتی، ایک راوی مخصوص پر ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا حَصَلَتِ الْغَرَابَةُ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، کہ اس میں غرابت شے معین کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے۔ اور یہ انواع کون سی ہیں؟ تفرد ثقۃ بروایت الحدیث، کہ ثقہ متفرد ہو حدیث کو روایت کرنے میں، کقولہم، جیسے محدثین کا قول ہے، لم یروہ ثقۃ الا فلان، تو یہ غریب نسبی کی ایک نوع ہے کہ اسے کسی ثقہ نے روایت نہیں کیا مگر فلان نے، تو جہاں پر ثقہ متفرد ہوگا تو یہ کہہ دیں گے لم یروہ ثقۃ الا فلان۔ دوسری قسم ہے، نوع ہے تفرد راو معین عن راو معین، کہ راوی معین سے متفرد ہے، جیسے ان کا قول ہے محدثین کا، تفرد بی فلان عن فلان، وَإِن كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وَجْهٍ أُخْرَى عن غَيْرِهِ، اگرچہ اس کے علاوہ بھی سے بھی مروی ہو، لیکن اگر ایک راوی ایک دوسرے راوی کے ساتھ متفرد ہو روایت لینے میں تو اس کو کہتے ہیں تفرد راو معین عن راو معین، ایک مخصوص راوی سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی ہو تو اس وقت کہتے ہیں تفرد اہل بلد او اہل جہت، یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اہل بلد جو ہے متفرد ہو روایت کرنے میں، کقولہم تفرد بھی اہل مکہ، کہ اس روایت کے میں متفرد ہیں روایت کرنے میں اہل مکہ او اہل شام، تو اس میں بھی غرابت نسبی ہے۔ تفرد اہل بلد او جہت عن اہل بلد او جہت اخرى، کقولہم، جیسے کہتے ہیں تفرد بھی اہل البصرہ عن اہل المدینہ، کہ اہل بلد سے متفرد روایت کرنے میں، یا جہت، اہل جہت جو ہے نا دوسری جہت والوں سے، تفرد بھی اہل الشام عن اہل الحجاز، تو یہ بھی مثال ہے غریب نسبی کی۔ ایک اور تقسیم بھی ہے اس غریب کی، اس کی سند اور متن میں غرابت کے اعتبار سے محدثین نے اس کی اقسام بنائی ہیں۔ ایک ہے غریب متنا و اسنادا، وهو الحدیث الذي تفرد بروایت متنہ راو واحد، کہ وہ حدیث ہے جس کے متن کی روایت میں ایک راوی متفرد ہو، یعنی اس کا متن بھی غریب اور اس کی سند میں بھی غرابت، تو یہ ہے غریب متنا و اسنادا۔ دوسری قسم ہے غریب اسنادا لا متن، کہ سند میں تو غرابت ہے، راوی متفرد ہے لیکن متن نہیں، کہ حدیث سن روا متنہ جماعت من الصحابۃ انفرد واحد بروایتہ عن صحابی آخر، کہ جیسے حدیث ہو اس کا متن روایت کیا اور صحابہ کی ایک جماعت نے، انفرد واحد بروایتہ عن صحابی آخر، تو دوسرے صحابی سے کوئی روایت کرنے والا متفرد ہو، وفیہ یقول الترمذی، تو غریب جس میں جو اسنادن ہو متنن نہ ہو اس کے بارے میں ہم ترمذی اکثر کہتے ہیں غریب من ھذا الوجہ ہے۔ اور اب ہیں جی کہاں اس کا وجود پایا جاتا ہے غریب حدیث کا؟ مزان الغریب اے مکان و وجود امثلہ کثیر لہ، تو اس کے وجود کی بہت ساری امثلہ ہیں، جیسے مسند بزار میں بہت سی حدیثیں جو ہیں پائی جاتی ہیں جن میں راوی متفرد ہیں، المعجم الاوسط للطبرانی، یہ اس کا مزان ہے، تو یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ کثرت سے پائی جاتی ہیں۔
اور مستقل کون سی تصانیف ہیں جن میں یہ حدیثیں پائی جاتی ہیں؟ تو غرائب و مالک للدار قطنی، تو غرائب و مالک جہاں یعنی جن حدیثوں میں امام مالک متفرد ہیں روایت کرنے میں، تو ان کو جمع کیا ہے امام دار قطنی نے۔ دوسری ہے کتاب الافراد للدار قطنی ایضاً، یہ ایک افراد ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، یہ بھی دار قطنی کی ہے۔ اور ایک ہے السنن التی تفرد بکل سنت منہا اہل بلدۃ، یہ امام ابو داؤد سجستانی یعنی سنن ابو داؤد کے صاحب امام ابو داؤد کی کتاب ہے۔ تو یہ ہماری تھی خبر غریب، تو ہم نے تینوں اقسام پڑھ لی ہیں، خبر مشہور، عزیز اور غریب۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی خبر واحد کو قوت اور ضعف کے اعتبار سے پڑھیں گے، صحیح، حسن اور ضعیف کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طریق پر، اس راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔